اچھا ایک بات آپ کہہ رہے ہیں یہاں علم ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ بِالْعِلْمِ کا آپ کیا لیتے ہیں آپ نے علم لیا میں جو لیتا ہوں وہ باشر یہ آپ نے علم بالکل اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے کوئی ایک کرے گی اور انہیں اللہ جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائیں گے. اس میں نبی اسلام نے حضرت علی کی مخالف جماعت اہل شام کو کہا محسوس ہوگا کہ حوصلہ کتنا رکھتے ہیں جس بات کی وضاحت نہیں جس کی وضاحت ضروری تھی میں آپ سے پوچھنا زیادہ اچھا اس مشن پر بات کروں میں کہہ رہا ہوں جو وضاحت مجھے آپ سے چاہیے تھی میں آپ حکومت کے پیچھے بات ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. قوالی بھی کیا کرتی ہے آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے. علم کلام بھی یہی کرتا ہے. مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کی ذات کا جز ہیں, صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں, اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم, یہ کائنات حادث ہے اللہ کی ذات قدیم ہے, رابطہ کیا ہے ان کا, کیا کنیکشن ہے. یہ مسائل جو لا ینحل ہے یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ جن کو حل ممکن نہیں ہے. قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے. اپنی جگہ مسائل ہیں, فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں, گفتگویں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا انہی پر بحثیں ہونا. میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا, بڑی مسجد ہے وہ, وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر, علماء عیسائیوں کے. ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں, اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے. یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں. انگریز آ چکا ہے, بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے, ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں, نواب ختم ہو رہے ہیں, اور ہمارے علماء میں سے جو ٹاپ کے علماء دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے, کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کا نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے, اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ. اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسائل ویسے ہوتی تھی, بڑے علماء منطقی علماء اس پر بحث. تو یہ ہے طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا, کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نعام. تو آپ بتائیں طارق مسعود صاحب ہیں جو کہ اس چیز کے خلاف لڑائی میں بچوں کی مدد کریں گے, یا محمد علی مرزا صاحب ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند کرے. ان کی محنتوں سے مجھے کوئی انکار نہیں, یاد رکھیے گا ان کی عمریں دراز کرے. یہ اللہ رسول کے نام لینے والے لوگ ہیں, مگر یہ اس جنگ کے اندر ہمیں ہیلپ نہیں, ان کا کام کوئی ہو رہا ہے, ہر محکمہ الگ الگ ہوتا ہے. بس یاد رکھیے گا یہ وہ محکمہ نہیں ہے کہ جو کہ وہ مطلب دس از دی انفینٹری کور, ہمیں مسئلہ آرمرڈ کور کے تھرو آیا, وہاں پہ ٹینک آ رہے ہیں وہاں سے, تو گولیاں چلانے سے کوئی ٹینک نہیں مرے گا. ہمیں بھی یہ ٹینک چاہیے, تو وہ ٹینک تیار کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو پریپیئر دا چلڈرن. کہ اس وقت ایکسٹرنل مسائل ہیں. میں آپ کو اس کی مثال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بتا دیتا ہوں. سیدنا حسین اور یزید کا مسئلہ چل رہا ہے سمجھیں, اور سیدنا حسین اور یزید کا مسئلہ اتنے میں رومن لڑائی ہو جاتی ہے, رومن فوج آ جاتی ہے پاکستان, ٹھیک ہے, کربلا کے ٹائم پہ رومن فوج حملہ کر دیتی ہے. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ سیدنا حسین شمر کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے؟ کیا خیال ہے مارو اس شمر کو؟ نو, ہی وڈ ہیو سیوڈ شمر فرام دا رومنز.
ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये कौन सा शिया है जो कहता है कि हज़रत अली और माविया के मसाइल में हज़रत अली खड़े देखते रहते? अगर किसी काफिर ने हज़रत अमीर माविया के ऊपर गर्दन पे तलवार रखी होती, हज़रत अली वुड हैव सेव्ड अमीर माविया। एवरी शिया नोज दैट, अगर उसको इस्लाम समझ आया तो बाहर की लड़ाई एक अलग और बड़ी लड़ाई होती, और अंदर की लड़ाई बहुत बहुत क्रिटिकल हो सकती है। हमारे केस में हुई है अहले बैत की लड़ाई, उमैयद के साथ बहुत क्रिटिकल लड़ाई हुई है। जो बंदा अहले बैत के साथ नहीं खड़ा, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं। मगर ये मसला अभी नहीं है हमारे दौर में। ये मसला हल कर भी लिया हमने कि अहले बैत बिल्कुल ठीक थे, और या जो भी ठीक था इनके ख्याल से। तो उसके बाद क्या करूं मैं? बच्चा तो मेरा फिर भी यूट्यूब पे रिचर्ड डॉकिंस के ऊपर अल्लाह ताला को अल्लाह हाफिज कर चुका है। मैं क्या कहूँ? हज़रत अली के ज्यादा, हज़रत अली जीत गए जंग, और वो कहेगा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, तू अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहा है मेरे साथ। मैं तो इस दीन से ही बेजार हो गया हूँ। तो इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग कि इंटरनल मसला नहीं है, हमारी हिस्ट्री इज टेंटेड विद इश्यूज, वी हैव टू फिक्स इट। बट पहले घर में जो आग लगी है वो तो बचाऊं, बाद में बचाऊंगा फर्नीचर, बेडरूम में कौन सा रखना है, या पर्दे कौन से कलर के लगाने मैंने। You need to pick your battles. This is a battle for the sake of your children. कब्र का मसला है, आखिरत का मसला है। सबसे पहले मन रब्बुका का आंसर, दोनों तारिक मसूद साहब भी उसी रब को रब मानते हैं और मोहम्मद अली मिर्जा भी उसी रब को रब मानते हैं। तो इट्स ओके, मन रब्बुका के आंसर के ऊपर कोई और बंदा जो लड़ाई करवा रहा है हमसे, जो कंफ्यूज कर रहा है, पहले उसको डील करो। कब्र का जो पहला सवाल है ना, वो असली मसले में पड़ गया।